والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم الأمين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نہایت ہی عزت و احترام کے لائق، محبت مودت کے لائق، ذی قدر ذی شان حضرات علماء کرام، سادات عظام، انتہائی بزرگوں، جوان، بچے اور حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر، فضل اور احسان ہے کہ خالق لم یزل نے 1 مہینے کی مدت کے بعد آج ہمیں پھر اس دوسرے اصلاح امت کے اجتماع میں جمع فرمایا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حشر کے روز بھی آقا علیہ السلام کے لوائے حمد کے نیچے اسی طرح جمع فرمائے. سنا کرتے ہیں، مقولہ ہے، مشہور ہے کہ دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے، اور یہ بھی سنتے ہیں کہ کوئی کام کسی شخص کا کیا ہوا بیکار نہیں ہوتا، ہر کار کے پیچھے مقصد کار ہوتا ہے، ہر شے کے پیچھے اس کا مقصد تخلیق ہوتا ہے. بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی تعطل کے کہ جتنے منٹ گن کر مجھے دیے گئے ہیں، کوشش کروں گا کہ ان لمحات میں ضروری بات ہو جائے، ایسی بات ہو جائے جو ہم جیسی مخلوق کو خالق سے ملا دے، اللہ کی محبت دل میں جاگزی ہو جائے، اللہ کے ساتھ تعلق استوار ہو جائے. اللہ ہمیں ایسی باتیں سننے، کرنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حقیقت ہے، اگر آپ جڑی بوٹیوں پہ نظر ڈالیں، اتباع نے بہت لکھا. آپ اناج اور غلے پر نظر ڈالیں، طبیبوں نے بہت کچھ لکھا. یعنی دنیا کی ایک ایک شے کے بارے میں اگر آپ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں لائبریری میں جا کر کتابیں نہ بھی کھولیں، اپنے موبائل کی لائبریری کھولیں، تو ہر چیز کے بے شمار فوائد، ان کا استعمال آپ کو پڑھنے اور دیکھنے کو ملے گا، اور عقل حیران ہوگی کہ رب ذوالجلال نے کیا بنایا ہے. بڑی حقیر سی بات ہوتی ہے، بڑا حقارت والا جملہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں، اس کو تو کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے، یہ فلاں، میں تو اس کو تھوکتا بھی نہیں ہوں. ایک عام سی بات ہوتی ہے، لیکن تھوک کے ساتھ اس کی تذلیل و تحقیر کو مقید کرنا، کسی کی شخصیت اور ذات کو، کسی کے کام کو، کسی کے حسن جمال اور کمال کو مقید کر کے کہنا کہ میں تھوکتا نہیں ہوں، تھوک کے ساتھ. لیکن تھوک کی قدر کیا ہے؟ میں نے پڑھا کہ ایک شخص مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، روضہ رسول کے سامنے ہے، اور لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، وہ ذکر و اذکار میں مشغول ہے. اس کے سامنے ایک پانی کا پیالہ ہے، اس میں روئی کا ایک پھایا ہے. 4-5 منٹ گزرتے ہیں، وہ پانی میں اس روئی کو ڈبوتا ہے اور اپنی زبان پہ چند قطرے ٹپکا لیتا ہے اور پھر ذکر میں لگ جاتا ہے. اس کا بار بار یہ عمل دہرانا جب لوگوں نے مشاہدہ کیا تو اس سے پوچھا کہ اے شخص، یہ کون سا وظیفہ پڑھ رہے ہو، یہ کون سا چلہ ہے جس میں پانی منہ میں ٹپکانا پڑتا ہے؟ اس نے کہا یہ چلہ نہیں، ایک مشقت ہے، اللہ نے میری زبان سے تھوک واپس لے لیا ہے. میری زبان تھوک نہیں بناتی،
اگر اسے یوں چھوڑ دوں تو یہ خشک ہو کر اکڑ کر تالو سے چپک جاتی ہے، یہ تھوک ہے۔ ہم مرغن اور مسلم غذائیں اپنی پسند کی جب منہ میں نوالا بنا کے ڈالتے ہیں، دانت اس کو کترتے اور چباتے ہیں، اور یہ زبان سے جو تھوک نکلتا ہے یہ اس کو تر کر کے اور ملائم کر کے اس قابل بناتا ہے کہ جب زبان دھکیلنے پہ آتی ہے تو یہ حلق کی نالی میں، غذا کی نالی میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہ آگے ہاضمے کا عمل شروع ہوگا، لیکن اس ہاضمے کے عمل کے قابل بنانے کے لیے یہ تھوک اتنی عظیم نعمت ہے، اور باتوں کی ہم کیا بات کریں۔ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، کوئی شے بیکار نہیں ہے، خالق لم یزل کا جو کار ہے وہ بامقصد ہے۔ آیت شریفہ جو پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا، اللہ رب العالمین نے سورہ ذاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ایک ہی آیت ہے، اگر یوں کہہ لیں کہ بظاہر ایک ہی جملہ ہے، گرامیٹیکل اسٹرکچر جو عربی کا ہے اس کو چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین نے اس میں تخلیق انسانیت کی بھی بات فرما دی اور مقصد تخلیق انسانیت کی بات بھی فرما دی کہ انسان کو میں نے تخلیق کیا ہے، لیکن اس کے تخلیق کرنے کا یہ مقصد ہے۔ تھوک جیسی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی، اتنا بڑا انسان اللہ کیسے بیکار پیدا فرما دے گا؟ اور یہ انسان، ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے شہر کا جو ناظم اعلیٰ ہے اس سے میرے اچھے تعلقات ہو جائیں، کسی وزیر سے، مشیر سے اچھے تعلقات ہو جائیں، کسی محکمے کے افسر سے میرے تعلقات استوار ہو جائیں، کسی بڑے نامی گرامی آدمی سے میرے تعلقات ہو جائیں اور میں مشہور ہو جاؤں، آسانی میں آ جاؤں۔ ہم رشتے اور تعلق اور نسبتیں تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں خالق فرماتا ہے کہ تجھے میں نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تو میری مخلوق میں اپنے لیے تعلق ڈھونڈتا پھر، میں نے تو تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی السماوات وفی الارض، اللہ رب العالمین نے جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے سب فرمایا کہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور تیرے لیے فرمایا کہ وَخُلِقَكُمْ لی، تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کارخانے قدرت میں اگر ہم مقصد انسانیت، تخلیق انسانیت کو اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک انسان ہے اور اس کا کام کھانا پینا ہے، عقل و شرب ہی اس کا مقصد ہے، جب اس نے زندہ رہنا ہے تو کھانے کے لیے زندہ رہنا ہے، کھانا پینا ہی اس کا مقصد ہے۔ یاد رکھو دوستو، مقصد وہ چیز ہوا کرتی ہے جو ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، ساتھ چلتی رہتی ہے، اس کے ثمرات ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، وہ مقصد بن سکتا ہے۔ کھانا پینا ہماری حیات کا مقصد نہیں ہے۔ اگر کھانا پینا ہی ہمارا مقصد ہو تو ایک گائے بھینس کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہ ہم سے زیادہ کھاتی پیتی ہے، پھر تو وہ زیادہ عظیم مخلوق ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ عزت و مرتبہ، جاہ و مرتبت کا حاصل کر لینا یہ ہماری حیات کا مقصد ہے، تو پھر ایک بات یاد رکھیں، جس کو ہم عزت کہتے ہیں وہ بڑی ناپائیدار چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو بڑا پروٹوکول ملا ہے، وہ تو بڑا باعزت ہو گیا ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ حقیقت میں ہے کیا؟ ایک خیال ہے کہ سامنے والے نے خیال کیا یہ بڑا عالم ہے، ورنہ کچھ نہیں تھا، اس نے خیال کیا تو وہ اس کو بڑا بنایا۔ یہ فلانا بڑا سرمایہ دار ہے، فلانا بڑا عہدے دار ہے، اس کا رینک بڑا ہے، اس کا نسب بڑا ہے، اس نے خیال کیا تو اس کے خیال میں اس کی عزت بنی۔ اگر وہ خیال نہ کرے تو کوئی عزت نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ جو جاہ و عزت ہے یہ بھی خیالی چیز ہے، اور کھانا پینا ایک فانی چیز ہے، یہ انسان کی زندگی کا قطعاً مقصد نہیں ہو سکتا۔ مقصد کیا ہے؟ جو اللہ رب ذوالجلال نے فرما دیا کہ میں نے اے انسان تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس پوری کارخانہ قدرت میں اللہ جل شانہ نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا، اس کا تعلق نباتات سے ہو، جمادات سے ہو، حشرات سے ہو، اس کا اناج اور غلے سے ہو، اس کا جس بھی نعمت سے تعلق ہو، اس سارے انعامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی شے کو یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اگرچہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اس کی عبادت کر رہا ہے، کائنات کا ہر ذرہ
اس کا ذکر کر رہا ہے، لیکن حضرت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات الہیہ میں ایسی مخلوق ہے کہ یہ شاہکار ہے۔ اس کو فرمایا کہ تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج ہم اس سے بڑے دور ہیں، اس سے بڑے بھاگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ ادا کر دی، یہ عبادت ہے۔ بالکل، یہ وہ عبادات ہیں جس کو اسلام نے ہم پر فرض کیا ہے، لیکن ہر وہ کام جس میں رضائے الہی مقصود و مقدم ہو، جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رضا اور خوشنودی اور آپ سے تعلق و نسبت مقصود ہو، وہ کام عبادت بن جاتا ہے۔ ہر وہ فعل، وہ قول، وہ لمحہ جو اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے ہوتا ہے، وہ مومن کا جو ہے عبادت بن جاتا ہے۔ اب وہ سوتا ہے یا جاگتا ہے، چلتا ہے یا پھرتا ہے، کاروبار زندگی کرتا ہے، وہ جو کچھ بھی اعمال کرتا ہے وہ سب کے سب عبادت بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اسی کام کے لیے پیدا فرمایا۔ بندہ عبادت میں لگ گیا اور عبادت میں مشغول ہو گیا تو یہ نہ سمجھے کہ یہ عبادت کا تعلق روٹی کی طرح ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس عبادت کا تعلق جاہ و مرتبے تک ہے، نہیں، جاہ و مرتبہ اور اکل و شرب تو یہاں ختم ہو جائے گا۔ لیکن عبادت ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جب انسان، یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان دنیا میں آیا، اپنے وجود کو لے کر آیا، جب یہ عالم ارواح میں تھا وہاں سے اس کا سلسلہ چلا، ماں کے رحم میں آیا، دنیا میں جب بھی وجود پا گیا تو اب ایک بات سمجھ لیں کہ انسان ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، اب یہ آ گیا ہے، اب یہ ختم نہیں ہوگا، بس یہ منتقل ہوگا یہاں سے عالم برزخ میں، وہاں سے منتقل ہوگا آگے عالم حشر میں، وہاں سے منتقل ہوگا پھر جزا و سزا پانے کے بعد عالم جنت میں۔ یہ ختم ہونے کے لیے نہیں آیا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ بس وہ مر گیا، ختم ہو گیا، نہیں، ختم نہیں ہو، وہ تو منتقل ہو گیا۔ یہاں اس نے انتقال کیا عالم رحم سے، مادر رحم سے دنیا میں اس نے انتقال کیا، منتقل ہوا۔ یہاں سے قبر، جس کو ہم 1-2.5 گز کا گڑھا سمجھتے ہیں، وہ ایک جہان ہے۔ جیسے ماں کا رحم ایک اندھیرے والا جہان تھا جہاں وہ رہتا تھا، ایسے کروڑوں جہان اس عالم برزخ میں بن جاتے ہیں جس کو ہم 2.5 گز کا گڑھا کہتے ہیں۔ لیکن عبادت کا تسلسل ختم نہیں ہوتا۔ کیسے؟ جب اس کو اٹھایا جائے گا اور اس سے جو پہلا سوال کیا جائے گا، من ربو کا، یہ سوال بڑا قیمتی ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے جو پوچھ رہا ہے من ربو کا، بندے سے معرفت کا سوال کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں رہ کر آیا، کوئی معرفت بھی اللہ کی سیکھ کر آیا یا نہیں، کہ تیرا رب کون ہے۔ رب کی اسے معرفت ہوگی، رب کا تعارف اسے ہوگا، رب کی شناخت اسے ہوگی تو وہ کہے گا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ یعنی پہلا سوال ہی معرفت کا ہونا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، یا وہ کاملین جن کے ہاں اللہ کی معرفت بڑھتی ہے، ان سے اگر تعلق جوڑ لیا تو یہ معرفت حاصل ہو جائے گی، ورنہ وہ کہتا پھرے گا ہاں ہاں لا ادری، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کہ رب ہے کہ۔ عبادت سے کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ عبادت کرتا ہے نا تو اللہ سے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ بندے کو سب سے اہم عبادت نماز ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اللہ کے قریب جتنا حالت نماز میں ہوتا ہے نا، اتنا اور کسی عبادت میں نہیں ہوتا۔ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے اللہ اکبر، پھر رکوع میں جاتا ہے کہتا ہے سبحان ربی العظیم، پھر رکوع سے اٹھتا ہے سجدے میں جاتا ہے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اے بندے، تجھے عبادت کا حکم ہے، تو بجا لایا، تو نے اللہ کو کہا اکبر، تو نے اللہ کو کہا عظیم، تو نے اللہ کو کہا اعلیٰ۔ یہ بتا کہ تیرے کہنے سے وہ اکبر ہوگا، تیرے کہنے سے وہ عظیم ہوگا، تیرے اعلیٰ کہنے سے وہ اعلیٰ ہوگا۔ ارے یہ تو الفاظ ہیں جن کا ہم سہارا لے رہے ہیں، وہ اکبر ہم کہہ رہے ہیں، وہ نہ جانے اس اکبر سے بھی کتنا اکبر ہے۔ ہم عظیم کہہ رہے ہیں، الفاظ ہم 4 ملا رہے ہیں، نہ جانے کہ اللہ اس عظیم سے بھی کتنا عظیم ہے، اور جو ہم اعلیٰ کہہ رہے ہیں رب ذوالجلال اس اعلیٰ سے بھی کتنا اعلیٰ ہے۔ بلکہ اگر مجھے اجازت ہو تو صوفیاء کا بھی مذہب بیان کر جاؤں۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ کی جو تعریف ہے، صوفیاء کا اپنا ایک مذہب ہے، ہم جو یہ لفظ اللہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم ذات ہے، کہ جب اللہ کہا جائے گا تو معنی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے،
یہ اللہ کی ذات کا ذاتی نام ہے اور باقی صفاتی نام ہیں، لیکن صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ لفظ اللہ جو ہم اللہ کی معرفت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اللہ کو ان حروف و لفظ کی حاجت نہیں، وہ تو اس سے بھی بہت بلند ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ پھر رب ذوالجلال ہمیں اکبر کہلوا رہا ہے، ہم سے عظیم کہلوا رہا ہے، ہم سے اعلیٰ کہلوا رہا ہے۔ صوفیاء نے کہا کہ اللہ کی تعریف ہم یوں کرتے ہیں کہ اللہ وہ قوت ہے کہ جو سب کو قوت دینے والا ہے، اور اس جیسی قوت کہیں ہے ہی نہیں، کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ اب انسان نے اکبر کہا تو تیرے کہنے سے خدا اکبر نہیں ہوا، تو نے عظیم کہا، تیرے عظیم کہنے سے خدا عظیم نہیں، تیرے اعلیٰ کہنے سے خدا اعلیٰ نہیں۔ رب کا مقتضا یہ ہے، رب اس بات کا تقاضا کر رہا ہے، رب اس بات کی چاہت رکھتا ہے کہ میرے بندے تو نے مجھے اکبر کہا، تو نے مجھے عظیم کہا، تو نے مجھے اعلیٰ کہا، میں چاہتا ہوں کہ میری یہ قوتیں تیرے اندر آ جائے، تو بھی اکبر ہو جائے، عظیم ہو جائے، اعلیٰ ہو جائے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں، یہ ہمیں بڑھاتے ہیں، اور ہم اللہ سے جب اپنا تعلق جوڑیں گے، کیونکہ عبادت کا بنیادی کام ہے مخلوق کو خالق سے ملانا، اور پھر یہ رب کا خود فرمان ہے کہ میں نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم مخلوق ہو کر میرے عبد ہو کر مجھ معبود برحق کی عبادت کرو۔ عبادت وہاں جوڑتی ہے، اور یہ پھر رب کا احسان نہیں ہے، رب کا کرم نہیں ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں تخلیق دی اور مقصد تخلیق دیا، اور پھر ساری مخلوق میں ہم کو افضل و اعلیٰ بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پر پیدا فرمایا، اور پھر یہ بھی روایات میں آئے کہ اللہ نے جو جسم و جسمانیت سے پاک ہے اس نے اپنی صورت پر اس کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صورت نہیں، کہ اس کا جسم اور حیت نہیں، یعنی رب نے اپنی مخلوقات میں انسان کو جو بنایا اپنی چاہت کے مطابق سب سے حسین تر بنا دیا، اس سے حسین تر کوئی نہیں ہے۔ اب اگر انسانوں میں کوئی سیاہ فام ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ سیاہ ہے، ارے کارخانہ قدرت میں اس سیاہ فامی کا کیا مقام و مرتبہ ہے، بلال حبشی کا بھی تو کوئی مقام ہے۔ اگر کوئی سرخ و سفید ہے اس کو نازا نہیں ہونا ہے، کارخانہ قدرت میں اس رنگت کی کوئی خاص مقام و مرتبہ تھا کہ رب ذوالجلال نے عطا کر دیا، لیکن انسان بنایا، افضل الخلق بنایا، یہ رب کا بڑا احسان ہے۔ فضل عظیم کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ رب سے تعلق جوڑنے والی باتیں اپنی زندگی میں ہم نے تلاش کرنی ہیں۔ حضرت بایزید بستامی تشریف لے جا رہے ہیں، مریدین کا قافلہ ساتھ ہے، راستے میں پہنچے، ایک نہر بہہ رہی ہے، اس پر ایک شیطیر رکھا ہوا ہے جس سے گزر کے ایک ایک بندہ پار جائے گا۔ حضرت بایزید بستامی اس پہ چڑھے، جیسے چند قدم لیے سامنے سے ایک کتا آ گیا۔ اب کتا درمیان میں پہنچا، آپ بھی پہنچے، دونوں کھڑے ہو گئے آمنے سامنے۔ نہ کتا پیچھے جاتا ہے نہ بایزید بستامی پیچھے ہٹتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہیں، زبانیں استغراق میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ کچھ دیر گزری، کتے کے آنسو بہنے لگے، بایزید بستامی کی داڑھی بھی آنسو سے تر ہو گئی۔ کتا ادب سے الٹے پیر واپس چلا گیا۔ حضرت بایزید بستامی پار ہوئے، ایک جرأت مند مرید نے روکا، بولا حضور سفر آگے بعد میں کریں گے، یہ راز تو بتائیں کہ یہ کیا بات ہو رہی تھی۔ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا جب وہ سامنے آیا میں نے اسے کہا اے کتے پرے ہٹ، تجھے پتہ نہیں ہے بایزید نے گزرنا ہے؟ کتا رک گیا، تھوڑی دیر کو رکا اور پھر کہنے لگا بایزید ایک بات تو بتا، تو نے مجھے بڑا حقیر سمجھا ہے، تو نے ایسا کون سا نیکی کا کام کیا کہ اللہ نے تجھے انسان اور اشرف المخلوقات بنا دیا، اور میں نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ رب نے مجھے ایسی حقیر مخلوق بنا دیا؟ حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میں سکتے میں آ گیا کہ اس کو میں کیا جواب دوں۔ سوچنے لگا، رب نے میرے دل میں القاء فرمایا بایزید سے کہہ دے اللہ کی مشیت تھی تجھے یہ حقیر مخلوق بنا دیا، یہ رب کا فضل تھا مجھے بایزید بستامی بنا دیا۔ بولا جب یہ جملہ میں نے زبان حال سے اس کو کہا
تو کتا رونے لگا، باجری سچ کہتا ہے، میں اللہ کی مشیت پہ راضی ہوں، اللہ کا تجھ پر فضل ہے۔ آج اگر ہم چلتے پھرتے انسان ہیں، دیکھتے سنتے انسان ہیں، سمجھتے اور تمیز کرتے انسان ہیں، کھاتے پیتے انسان ہیں، دنیا کی سرگرمیاں کرتے پھرتے انسان ہیں، معاشرے میں ایک تشخص رکھنے والے ہیں، گھر میں ایک مقام رکھنے والے ہیں، دوستوں میں ایک وقار رکھنے والے ہیں، یاروں میں ایک مرتبہ رکھنے والے ہیں، تو بھائی انسان بنانا رب کا بڑا فضل ہے۔ لیکن ہم کتنے غافل ہیں، رب کی طرف تعلق نہیں کرتے۔ وہ اشفاق صاحب ہیں نا، اشفاق احمد لکھتے ہیں، وہ ایک سوال میں بڑے مبتلا تھے، پریشان تھے، گھومتے پھرتے کسی گاؤں میں گئے، ایک موچی سے چپل بنوانے لگے۔ موچی نے دیکھا، موچی نے پہچان لیا اور کہا کہ اشفاق میاں کیوں پریشان ہو؟ بولا ایک سوال کے لیے پریشان ہوں۔ بولا کیا سوال ہے؟ بولا تو چھوڑ بھائی، تو چپل کانٹ یار، بڑے بڑے دانشوروں نے مجھے جواب نہیں دیا، تو کیا جواب دے گا؟ بولا پوچھ تو نہیں، ہو سکتا ہے موچی ہی جواب دے دے۔ اشفاق احمد نے کہا کہ یار یہ بتا کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ کوئی جواب ہے؟ یہ کوئی سوال ہے؟ اس کا جواب تو یہ رہا۔ بولا بتا بھائی جلدی۔ کہنے کا مسلمان ہے وہ جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ تو ہم نے کی ماننا چھوڑ دیا، کی ماننا ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے اپنا یقین کم کر لیا، ہم مادیت میں پڑ گئے، ہم جو ہے کاؤنٹیبل اور ویٹیبل چیزوں کو تولنے اور ناپنے لگ گئے، اور ہم سوچنے اور جو ہے افکار کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ہم نے اس خالق کے ساتھ اپنا تعلق استوار نہ کیا۔ جب خالق کے ساتھ کسی کا تعلق استوار ہوتا ہے تو پھر وہ بندہ، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اے ملائکہ میں نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہے نا، اس میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں جو حضرت انسان ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہے، یہ نہ جانے دوسروں سے خلافتیں لیتا پھرتا ہے، دوسروں سے سندیں لیتا پھرتا ہے۔ اللہ سے تعلق جوڑے بندہ، اور کیسے جوڑے؟ ایسی باتیں ہمارے روز مرہ زندگی میں آتی ہیں، اگر ان پر ہم غور کریں تو واقعی اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ وہ نشوئی تھا، اسے دیکھا یہ بندہ سیٹ ہے، اس نے کہا صاحب جی؟ بولا ہاں۔ بولا 200 روپے دے دو۔ بولا 200 روپے کیا کرتے؟ بولا نشہ وشہ کروں گا، نشوئی آدمی ہوں۔ اس سے بولا بھائی نشے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اگر کھانا کھانا ہے تو میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ اس نے بولا چھوڑ یار، مجھے پیسے دے، تو کھانا کھلانے والا ہے، تو جو ہے نا پیسے دے۔ اس نے کہا یہ عجیب نشوئی ہے، اس کو پیسے دیے، وہ چل پڑا، وہ اس کے پیچھے چل پڑا کہ بھائی اس کو کون کھانا کھلاتا ہے۔ گلی میں گیا، کوئی پروگرام چل رہا ہوگا شادی بیاہ کا، وہاں کھانا بٹ رہا تھا، بندہ ٹرے میں کھانا لے کے جا رہا تھا، نشوئی آگے آگے، وہ سیٹھ اس کے پیچھے پیچھے، وہ بندہ کھانا لے کے جا رہا تھا، اس کو ٹھوکر لگی، کھانا زمین پہ گرا، اس نے ٹرے اٹھائی، چل پڑا، بولا یہ چاول تو اب خراب ہو گئے۔ نشوئی بیٹھا اور کھانا شروع کر دیا، وہ آ گیا بھائی سر پہ، اس نے بولا بھائی تو کہتا ہے تیرے کو کھلانے والا ہے، اور حال تیرا یہ ہے کہ تو زمین پہ پڑا ہوا کھا رہا ہے۔ تو اس نے اشارہ کیا چپ ہو جا بابو جی، پہلے کھا لوں پھر بتاتا ہوں۔ جب کھا کے فارغ ہوا، ہاتھ واتھ جھاڑے، اپنے انداز میں شکر کیا۔ کہنے کا بات یہ ہے کہ وہی کھلاتا ہے نا، پہلے بڑی عزت سے کھلاتا تھا، بڑے بٹھا کے کھلاتا تھا، کیونکہ میرے یعبدون پر عمل کرتا تھا، اب ذرا تعلقات خراب ہو گئے، کھلا اب بھی رہا ہے لیکن تھوڑا ذلیل کر کے دے رہا ہے، کھلا تو اب بھی رہا ہے لیکن تھوڑا ذلیل کر کے دے رہا ہے۔ ارے دوستوں میں دل کی کیا بات آپ کو کہوں، پچھلے ہفتے کی بات ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے، موضوع سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ آپ بھی غور کیا کریں، بہت باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ ناشتے کے لیے بیٹھا ہوں، میرا بیٹا بھی میرے ساتھ بیٹھا ہے، وہ گوشت کا کام وام کرتا ہے، تو تھوڑی دیر ہوئی تو ہمارے گھر میں ایک بلا پلا ہوا ہے، وہ کہیں سے جاگا اور آ گیا، چارپائی کے سامنے وہ اس انداز میں بیٹھا کہ پچھلے پیر بچھا دیے اور اگلے پیر کھڑے کر کے میرے اس بچے کو بغیر آنکھ جھپکائے دیکھے جا رہا ہے، اور وہ منہ بھی ہلا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ جب میں نے اس کو دیکھا تھوڑی دیر، اس کو ایسے ہاتھ واتھ بھی مارا کہ یہ ہٹ جائے، لیکن وہ مستقل ہے کہ دیکھے جا رہا ہے۔ بس اس کا دیکھنا تھا کہ دوستو میرا دل پسیج گیا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ وہ بچہ مجھے کہنے لگا بابا کیا ہوا، آپ تو ابھی ٹھیک تھے؟ بولا ابھی ٹھیک تھا، میں نے کہا اب بیمار ہو گیا۔ بولا کیا ہوا؟ میں نے کہا اس کو تو دیکھ یار، بلے کو۔ بولا بلے کو کیا ہوا، بھگاؤ اس کو۔ میں نے کہا بھگاؤ نہیں، اس کو دیکھو کر کیا رہا ہے۔ بولا کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا جب تو شام کو آ کے دستک دیتا ہے نا دروازے پہ، یہ اگر چھت پہ بھی ہو نا، دروازہ کھولنے والے سے پہلے یہ دروازے پہ پہنچ جاتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ تو اس کا مالک ہے، اس کے لیے چھیچھڑے لے کر آیا ہے، اور تو آتے ہی اپنے چپل بھی نہیں اتارتا، پہلے اس کے سامنے چھیچھڑے ڈالتا ہے،
اور یہ اٹھ کر ابھی آیا ہے، تجھے اس نظر سے دیکھ رہا ہے کہ یار میرا یہ وہی مالک ہے جو شام کو میرے لیے چیچڑے لے کر آئے گا۔ کہنے لگا پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا یار اللہ ہمیں بھوکا اٹھاتا ہے اور یہ دیکھ ناشتہ سامنے رکھا ہے، پھر دوپہر کو کھلاتا ہے، پھر رات کو کھلا کے سلاتا ہے، ہم اپنے رب کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم اپنے مالک کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ جس مالک نے معدوم سے وجود دے دیا، جس نے ذلت کی اتھاہ گہرائیوں سے اٹھا کر عزت و وقار کے مرتبے دے دیے، جس نے نسبتوں سے نواز دیا، جس نے اولاد جیسی نعمت دے دی، جس نے پیار کرنے والے والدین دے دیے، جس نے ادب و احترام کرنے والی اولاد دے دی، جس نے علم و فضل دیا، جس نے اپنا تعلق دیا، جس نے اتنا سب کچھ دیا، جس نے ایسے پیارے پیارے یار عطا کر دیے، ایسا ماحول عطا کر دیا، جس نے ہمیں اس اجتماع میں جمع کر دیا، اپنا ذکر کرنے کے لیے جمع کر دیا، اپنی طرف آنے کے لیے موقع عنایت کر دیا، پھر بھی ہم اس کی طرف نہ دیکھیں تو ہم سے بڑا بے وفا اس کائنات میں، زمین اور اس آسمان کے نیچے کوئی ہوگا؟ سب کچھ زمین سے پیدا کر کے زمین کو ہمارے پیروں کے نیچے رکھ دیا، اور اس سے بڑا خالق کا ہم پر کیا انعام و اکرام ہوگا؟ لیکن ہمارا غرور و تکبر توڑنے کے لیے فرمایا کہ یہ زمین جو تمہیں سب کچھ دیتی ہے تمہارے پیروں کے نیچے ہے، لیکن تمہیں اسی سے بنایا گیا ہے اور پھر تمہیں اسی میں لوٹا دیا جائے گا۔ دوستو، اللہ جل وعلا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔